کوئی جھک جائے تو ناجائز کیوں ہے؟ بندہ خاموش ہو گیا. یہ بابا صاحب نے جواب دیا. نظام الدین اولیاء سے سوال ہوا کہ آپ یہ جو پیری مریدی چمکائے بیٹھے ہیں اور یہ بہت بڑے آدمی بن کر بیٹھے ہیں، آپ بتائیں اللہ دکھائیں، اللہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نظر نہیں آتا، وہ نظر سے ورا ہے، نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ لطیف خبیر ہے، وہ اس کے دائرے میں گھر نہیں سکتا. بقول اکبر عقل میں جو گھر گیا وہ پھر خدا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں جو عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ دکھائیں. حضرت محبوب الہی نے ہر چند فرمایا کہ اللہ نظر نہیں آتا، تمہارا یہ سوال غلط ہے. اس نے کہا نہیں، بس آپ اللہ اللہ لگائے رکھتے ہیں، اللہ کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے آپ نے، تو اللہ مجھے دکھائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب میرے جیسا کوئی پیر ہوتا تو کسی مولوی کو بلاتا، بھائی مجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں، خطیب صاحب آئیے ذرا آپ ہی جواب دیں کہ بلا. تو حضرت نظام الدین نے فرمایا نہیں، میں نبی رسول اللہ کا وارث بھی ہوں، میں معین الدین چشتی کا ویسے سجادہ نشین نہیں ہوں، گدی پر بیٹھنے والا نہیں ہوں، غریب نواز کا سچا سجادہ نشین ہوں، کتب صاحب کا سچا وارث ہوں. فرمایا ادھر آ، تم نے چھیڑا کس کو ہے؟ محبوب الہی کو چھیڑا ہے. فرمایا اچھا، تو کہتا ہے کہ خدا دکھا، مجھے نظر آئے یا محسوس ہو. فرمایا یہ تیرا بدن ہے، تیرا جسم ہے نا، ہاتھ لگا کر مجھے بتا تیری روح کہاں ہے. حضرت نظام الدین نے فرمایا ہاتھ لگا کر فرما بتا، کان میں ہے؟ کہنے لگا جی ہے. آنکھ میں ہے؟ کہنے لگا ہے. ناک میں ہے؟ بھووں میں ہے. ہاتھ میں، بازو میں، ٹانگوں میں، ہر جگہ. آپ نے چند اعضاء گنے، کہنے لگے ہر جگہ. فرمایا پھر ایک جگہ تعین کر، ایک متعین کر کے یہاں روح ہے اور یہاں نہیں ہے. اگر اس کو تو بند کرے گا تو وہاں اس کا ہونا ثابت ہوگا اور دوسرے اعضاء سے اس کی نفی ہو جائے گی، وہاں نہیں ہے. اس نے کہا جی کہ میں اس جسم میں ہاتھ لگا کر روح کو کہیں متعین اور بند نہیں کر سکتا. فرمایا بے وقوف جاہل، پڑھے لکھے بدھو، تمہیں اتنا پتہ نہیں کہ اس تمہارے چھوٹے سے وجود میں جو سر سے لے کر سر سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں پر ختم ہو جاتا ہے، اس میں تم کسی عضو پر ہاتھ رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں جان ہے، یہاں ہے، یہاں ہاتھ لگاؤ، یہاں ہے، نہیں کہہ سکتے. تو اس پوری کائنات میں کس چیز پر نظام الدین ہاتھ رکھ کر کہے کہ اللہ یہاں ہے اور یہاں نہیں ہے؟ گل سنو، اے نعرہ تساں ماں نہیں دینا، اے نعرہ تساں حضرت محبوب الہی نہیں، اس جواب نہیں تعریف کرنے وچ تساں نعرہ اٹھانا ہے. بڑا شودا نعرہ ماریا نا، بڑے افسوس کی گل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دیکھیا کرو موقع ہونا ہے کوئی نعرہ. اتنی اعلیٰ نظام الدین اولیاء کی میں نے بات کی تو سارے لوگ بڑے متانت سے سن رہے ہیں. آپ میں کوئی جذبہ نہیں ہے، صرف پیروں کو بس یہ ٹرخاتے ہیں. آپ کو اندر جذبہ پیدا کریں. اپنے مشائخ کی جو بات سنائی جا رہی ہے اس میں عزت کا وہ پہلو بھی ہونا چاہیے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نظام الدین نے فرمایا کہ ایک ہاتھ ایک جگہ رکھو آپ. اس نے کہا جی میں نہیں رکھ سکتا. فرمایا پھر اس کائنات میں نے کسی جگہ نظام الدین یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کعبے میں بند ہے، دیر میں بند ہے، بت خانے میں ہے، کلیسا میں ہے، گرجا میں ہے، کہاں ہے، کس چیز میں ہے، تعین نہیں کیا جا سکتا. جب تم چھوٹے سے وجود میں اپنی جان کا تعین نہیں کر سکتے تو نظام الدین کس طرح کائنات میں اتنی بڑی ذات کا تعین کر سکتا ہے؟ تو یہ ان مشائخ کی حاضر جوابی اس لیے تھی کہ وہ علم والے تھے،
ذی علم مشائخ تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا تھا، ساری زندگی قرآن و حدیث کی اشاعت میں پہلے خود پڑھا، پھر پڑھایا، پھر اس کو پہلے اپنے آپ پر نافذ کیا، پھر لوگوں کو سمجھایا۔ آج ملا اور پیر میں کیا فرق ہے؟ ملا پڑھاتا ہے، پیر جو پیر تھے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو پیر تھے جن کی یہ مجلس ہے، وہ پیر ایسے تھے کہ آج پیر گدیوں کے محتاج ہیں، اور وہ پیر وہ تھے کہ گدیاں جن کی محتاج تھی، کہ وہ فرید الدین جہاں بیٹھ جاتا تھا وہ گدی بن جاتی تھی۔ آج ہم گدیاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس گدی پر بیٹھیں گے تو ہمیں کوئی پہچانے گا نہیں۔ فرید الدین وہ تھا، نظام الدین وہ تھا، قطب الدین وہ تھا، معین الدین وہ تھا، محی الدین وہ تھا کہ جہاں بیٹھ گئے وہاں گدیاں بن گئیں۔ اور حافظ کی زبان میں کہ برزمینے کے نشانے کفے پائے تو بود، سالہا سجدے صاحب نظراں خواہد بود، کہ تیرا نقش پا جس زمین پر لگ جائے سال ہا سال قیامت تک اہل نظر اس پر سجدے کرتے رہیں گے۔